اگر تجھے ہر دنیاوی اور مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر معلوم نہیں ہے تو اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہوگی۔ جب دنیا والے تجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا۔ خود کو اکیلا کر لینا اور اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ گفتگو اور بحث سے سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی ایک وہ مدرسہ ہے جہاں سے عظیم ذہن دریافت ہوتے ہیں۔ پرسکون صرف وہی شخص ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس جا، اس کے پاس بیٹھ، تو بھی ایک گوہر اور نایاب چیز بن جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور وہاں بیٹھ جا اور خاموشی سے ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر اور اپنے تصور سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اداس دوستوں کے ساتھ آپ زیادہ دیر مت بیٹھو کہ آپ جب باغ میں جاتے ہیں تو آپ وہاں جھاڑیوں کو نہیں بلکہ پھولوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ جب میں کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو مجھے غم اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو ہر چیز خود چل کر میرے پاس آئے گی جس چیز کو مجھ کو ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے خاص محنت اور صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔ آپ اس دنیا میں اپنے پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ رینگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جو پر آپ کے پاس ہیں آپ ان سے اڑنا اور زندگی میں لڑنا سیکھو۔ آپ 5 حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہیں۔ نمبر 1، جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو آپ خاموش نہ بیٹھیں۔ اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان کا صحیح اور درست استعمال کریں۔ نمبر 2، جب کوئی آپ کی خودداری اور آپ کی عزت کو چیلنج کرے تو آپ خاموش نہ رہیں بلکہ ایک مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ نمبر 3، جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو اس کا ساتھ دیں اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر باطل کا مقابلہ کریں، تو اس حالت میں بھی آپ خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کے دین کے خلاف بات کر رہا ہو تو اپنے دین کی عزت کی خاطر آپ خاموش نہ رہیں اور باطل کا مقابلہ ڈٹ کر کریں۔ نمبر 5، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا تماشا ہرگز نہ دیکھیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کو بچانے کی کوشش کریں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔